جناب اسپیکر آپ کا شکریہ. غیر خدمت یہ ہے کہ آج کابینہ کے سامنے نظرثانی میزانیہ سال 2020-21 اور تخمینہ میزانیہ سال 2021-22 پیش ہوا. کابینہ نے اس پر خاصی وہاں پر گفتگو بھی ہوئی. تجاویز کے حوالے سے کچھ اور تجاویز بھی آئیں اس کے اندر، کچھ ایسے اقدامات جو حکومت کو کرنے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک نیا ایشو پیدا ہوا، وہ تھا فائنانس بل کا. گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا حکومت پاکستان کے ساتھ ایک ان ریٹن ایک آپ کہہ لیں کوئی ایگریمنٹ ہے، معاہدہ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں کہ فائنانس بل کے اندر جو وہ ٹیکسز امپوز کرتے ہیں مملکت پاکستان کے اندر، وہ اسی طرح سے اعزاز شفین کے اندر بھی آٹومیٹکلی جو ہے وہ ہمارے فائنانس بل کا حصہ بن جاتے ہیں. اب گزارش میں یہ ہے کہ اسمبلی اس کی منظوری دیتی ہے اور وہ فائنانس بل کا حصہ بن جاتے ہیں. اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک ایشو پیدا ہوا، یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کے حوالے سے کہ ہمیں اس میں ایک اناملی نظر آئی ہمیں حکومت پاکستان کے جو یہ بھی جو انہوں نے بجٹ پیش کیا کہ فیڈرل ٹیکسز جو لگیں گے اس کے اوپر وہ 5% ہوں گے، 10% ہو سکتے ہیں، کل 20% ہو سکتے ہیں. اعزاز کشمیر کو انہوں نے بالکل آئسولیٹ کر کے 1% پر انہیں فکس کر دیا. اس کو ابھی ان کا 1.4 ہے، ہمارا 1 ہے، اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا 1.4 اور 1 میں، لیکن ہمیں پر فکس کر دیا انہوں نے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہ آج اگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ ہم پر پابندی لگ جاتی ہے کہ ہم پھر 1% سے اس میں وہ شمار ہماری جو ہے وہ آمدن کے ذرائع جو ہیں وہ کیا نام ہے اس سے محروم ہو سکتے ہیں. کل کو اس دریائے نیلم یا کشن گنگا یا جیلم پر ڈائیورشن کے بغیر وہ ہم نے ان کو بتایا کہ ہم ڈائیورشن کوئی نہیں مانیں گے، لیکن رن آف ریور پر آپ چھوٹے بڑے اگر کوئی پن بجلی کے منصوبے بنانا چاہتے ہیں انوائرمنٹ کو انڈینجر کیے بغیر تو آپ اعزاز کشمیر حکومت اس کو آپ کو اجازت دیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں اندر پھر یہی معاملہ جو ہے نا یہ سامنے رہے گا، اور اعزاز کشمیر کی حکومت جو ہے جس کے اپنے مالی وسائل بڑے محدود ہیں وہ جو ہے یہ اس سے محروم ہو جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے. ہم قبول تو کرتے ہیں چونکہ ملک کی ایک ہی پالیسی ہے، لیکن یہ فیصلہ اعزاز کشمیر کی اسمبلی نے کرنا ہے، اس اسمبلی نے کرنا ہے. وہاں ایف بی آر نے نہیں کرنا ہے یہ فیصلہ، یا وزیر خزانہ اپنے جو تجاویز ہے بجٹ کی اس میں ڈال دیں وہ سمجھیں آٹومیٹکلی امپلیمنٹ ہو. اعزاز کشمیر ایسا نہیں ہے، یہ اختیار ہمارا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اعزاز کشمیر کو حکومت کو اس کو فائدہ کتنا نقصان کتنا ہے. تو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ ہم پر 1% فکس کر دیا گیا جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اب ہم نے یہی آج میں استدعا کرنا چاہتا ہوں اس ایوان سے کہ جب تک یہ پاکستان کی حکومت اس والے سے اپنے بجٹ کے اس کو منظور نہیں کرتی اور اس کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں، تب تک جو ہے نا ہم جو ہے اس فائنینشیل بل پر جو ہے نا فائنانس بل کے اوپر جو ہے نا اس وہی والا جی وہ آ رہا ہوں سر، اس کو جو ہم وہ اس کو ہمارے لیے قبول کرنا ممکن نہیں. اسی کے ساتھ مثلا یہ اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ اس کے اوپر موبائل فون کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ یہ ہوگا. انہوں نے پھر اس کے اوپر نیٹ کے اوپر کہا کہ جی جو ہے یہ 1 GB کے بعد اتنے پیسے لگیں گے. بات یہ ہے ہمارے پاس تو اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. یعنی جو ہمارا وہ جو نیلام ہونا تھا اس کا جو اس کو جو یہ سسٹم ہے 4G کا وہ پھر انہوں نے اگلے سال کے موخر کر دیا. یعنی اگر وہ اس میں اضافہ کرتے تھے تو یہ فائدہ ایک طرف سے کنزیومر کے اوپر پڑتا تھا تو فائدہ گورنمنٹ کو بھی تھا کہ اس کے ریونیو بڑھ جاتے، لیکن یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. تو میں کیسے اس کو ادھر اسمبلی کے اوپر جو ہے نا اس کے اوپر لوگوں پر اعزاز کشمیر کے لوگوں پر ٹھونس دوں، کل وہ نہ کریں تو یہ نامناسب بات ہے. یہ بات ممکن نہیں ہمارے لیے، اس کو ہم اس طرح اڈاپٹ نہیں کر سکتے. دوسری آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی جدوجہد کے ساتھ وہ اختیار
جو 1974 کے جو ایکٹ تھا جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، اس کو جو ہم نے ان اختیارات کو واپس لیا. اور یہ بات آپ کے علم میں ہے، ذاتی طور پر علم میں ہے کہ 2013 کا جب منشور بن رہا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا لاہور میں اور افتخار گیلانی، آج وہ موجود نہیں، ان کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک ذرا تصحیح کر لینا چاہتا ہوں کہ کل کسی نے غلط اطلاع فراہم کی کہ خالد صاحب کی اہلیہ، ان کا کوئی اوپن ہارٹ سرجری تھی کہ انہوں نے ان کے انتقال کی خبر جو ہے یہاں پر پہنچائی، تو اس میں ہم نے جو ان کی فاتح خوانی کی، تو وہ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے باقاعدہ حیات ہیں اور وہ صحتیاب ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کو تندرست رکھے، ان کی صحت میں اضافہ کرے. تو یہ جو غلط ہم سے ہوا، یہ مطلب اس تو چمبے میں ہوا ایک اطلاع آئی اور ہم نے جو ہے اس کے اوپر فتح خوانی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو ہم اس کو معذرت بھی چاہتے ہیں. ان سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ بڑی مشکل سے ہم نے لیے، اور جو 2013 میں تھا اس کو ہم نے 2016 کو جو ہمارا منشور ہے، آج صبح میں دیکھ رہا تھا، اس میں ہم نے ان کو انکارپوریٹ کیا. اس کو یہ جہاں میں کھڑا ہوں، میں آپ کے سامنے میں اپنی عرضداشت بیان کر رہا ہوں اسپیکر کے سامنے، اس ایوان کے سامنے، گیلریز میں لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اجلاس کی صدارت کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہ بات کی. میں نے کہا ہمارے جو بزرگ تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں، اس ملک کو آگے چلانے میں بڑا کام کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ ان سے ایک، میں نے کہا جی کہ مجھے ان سے ایک گلہ ضرور ہے کہ جب اس میز پر آ کر بیٹھے وہ دے دیا، لے کر کچھ نہیں آئے. ہمیں یہ خان نے مرصد مہربانی کی، 1970 کے ایکٹ دیا اس نے ہمیں، صدارتی الیکشن 1 مین 1 ووٹ، یہ اسمبلی قائم ہوئی. اس اسمبلی کے لیے بڑی جھڑپ ہو چکی ہے آزاد کشمیر کے اندر، 5 سال 50 کی دہائی میں. یہ ایسے نہیں ملی جس میں آج میں کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہوں. اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانی ہے. تو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے آئینی اور مالی اختیارات لیے، یہ کوئی عام، یہ ہم انسنگ ہیرو بیٹھے ہوئے ہیں. آج میڈیا والوں کو نظر نہیں آ رہا، ہم پرانی باتیں کرتے جا رہے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا. میرے پاس ایک لیٹر موجود ہے جس میں جو چیف سیکرٹری کو، جو ایوب خان صاحب کے زمانے میں جب اس کو ڈیگریڈ کیا گیا اس عہدے کو، سیکرٹری جنرل ہوا کرتا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اس کو سینئر سیکرٹری کیا گیا. آئی جی کا عہدہ جو ہے ڈائریکٹر پولیس کر دیا گیا، مذاق بنا دیا گیا. اس دوران وہ غالباً اقبال مسعود صاحب ان کا نام تھا، وہ سینئر سیکرٹری تھے. انہیں خط لکھا امان اللہ خان نیازی کو، جو چیف ایڈوائزر تھے، جوائنٹ سیکرٹری تھے حکومت پاکستان کے. یہ شہزادہ کوٹھی میں بیٹھتے، آج اس کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن وہیں پر ہمارا سارا کچھ ہوتا تھا. انہوں نے لکھا کہ یہ نہیں لکھا مسٹر کے ایچ خورشید پریزیڈنٹ آف آزاد جموں کشمیر کو، 3 افسر سے ان کا معاملہ تھا. اس نے لکھا کہ مسٹر خورشید، انگریزی میں ہے کہ وہ مداخلت کرتا ہے سرکاری کاموں میں، بائی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا تو وہی تھا نا صدر، پھر چیف ایگزیکٹو وہی ہوا نا. اس کو لکھا، اس نے بھی جواب دینا گوارا نہیں کیا. اس کے سیکشن افسر نے جواب بھیجا آگے سے، ایس او نے، کہ آپ اطمینان رکھیں مسٹر خورشید کو ہم کوئی مداخلت نہیں کرنے دیں گے. ہمارے سیکرٹری وزارت امور کشمیر کے سیکشن اس کو لکھتے تھے یور اوبیڈینٹ سرونٹ. بہت سارے کاغذ میرے پاس موجود ہیں، یہ لکھتے تھے یور اوبیڈینٹ سرونٹ. وہ وقت بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، چونکہ میں مظفر آباد تھا بوجہ والد صاحب کے. میں تو کوئی سیاست میں نہیں تھا، چونکہ سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، وہ جماعت کے صدر بھی تھے، ان معاملات کو ان کے علم بھی تھا. مجھے یاد ہے کہ محترم دونوں آج فوت ہو گئے، نہ میرا باپ موجود ہے نہ سردار عبدالقیوم خان صاحب موجود ہیں. شہزادہ کوٹھی میں مذاکرات ہوئے ایکٹ 64 کی واپسی کے. ایک ایکٹ 64 لگا، پہلے رولز آف بزنس تھا، پھر 60 کا ایکٹ آیا، پھر 64 آیا، پھر 68 آیا، پھر ایک تھوڑے عرصے کے لیے 69 آیا. وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پایا، لیکن یہ ہے کہ اپنا اس کے بعد ایکٹ 70 آیا. وہ ادھر جا کر اس سے مذاکرات کر رہے تھے کہ یہ ہمیں اس پر جو ہے شدید جو اس پر اعتراضات ہے یہ واپس لیا جائے. مسلم کانفرنس ایک جماعت تھی، اس وقت جو تھی وہ اپوزیشن میں تھی، ایک جماعت بنی تھی لبریشن، اور تو کوئی جماعت ہی نہیں تھی. تو میں کار میں نیچے بیٹھا رہا اپنے والد کی کار میں، اور یہ بزرگ جا کر یہ مذاکرات کر واپسی پر آئے. دونوں بڑے برہم تھے یہ.
کہ ہم کیا کہتے ہیں اور یہ کیا بات کرتے ہیں. وہ بھی میں نے جناب وقت دیکھا. میں نے وہ بھی دیکھا کہ 68 کے ایکٹ میں جب وہ بنا, میں ایبٹ آباد پڑھتا تھا, میں اسکول سے آیا, مظاہرہ ہو رہا تھا یہاں پر, صدر جلسہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سے اختیار لے لیا گیا یہ بری بات ہے, ہمیں قبول نہیں ہے یہ. اور جو صدر منتخب ہو رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارا بڑا بھائی ہے, کیا ہوا اگر اس نے چند اختیار ہم سے واپس لے لیے. تو نیا اختیار کریٹ کرنا آسان ہوتا ہے, دیا ہوا لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ہمیں پتا, میرے کوئی ساتھیوں کو پتا ہے. تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو آئینی اور مالیاتی اختیار ہے, مجھے پتا ہے اس بات کا, ہمیں علم ہے اس بات کا کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک نیا ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ. 2/3 کے لیے وہ 33 ہے یا 35 ہے, اس کے لیے ہمیں علم ہے اس بات کا. ہمیں یہ بھی علم ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں, پرائم منسٹر آفس میں کس طرح بیٹھ کر جو ہے پرائم منسٹر پاکستان اجلاس کی صدارت کرتے ہیں. گورنر صاحبان اس کے اندر بیٹھتے ہیں جن کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. وہ تو فیڈریشن کا نمائندہ ہے, وہ سندھ میں کرے, پنجاب میں کرے, کے پی میں کرے, ادھر کرے. یہاں تو کوئی گورنر نہیں ہے, یہاں تو منتخب صدر ہے آزاد کشمیر کے اندر. یہ اجلاس کرتے پھرتے. آج یہ خبر ہے کہ جی 5 کروڑ روپیہ دیا جائے گا, 3 کو دے گا کوئی, ذرا ٹانگیں نہ توڑ دیں اس کی. اب کون امپلیمنٹ کرے گا اس کو ادھر آزاد کشمیر کے اندر؟ مجھے خود کہا گیا, واللہ میں آپ سے کہتا ہوں, وزیر صاحب آئے میرے پاس, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 5 ارب روپیہ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں. میں اور میرے فائنانس منسٹر صاحب بیٹھے تھے. ہم نے کہا جی آپ بتائیں طریقہ کار کون سا ہے جس کے تحت آپ خرچ کر سکیں گے. پھر ریسنٹلی ایک لیٹر آیا وزارت امور کشمیر کی طرف سے کہ وہ جو پی ایس ڈی پی کے منصوبے ہیں ان کو نہ ہمارا سیکرٹری اور نہ کوئی چیف انجینئر دیکھ نہیں سکتا. ان کو نیچے لکھا ہوا اس میں, وہ جو میں نے پڑھ کر سنایا اس دن جو اپنا یہ نیشنل اکنامک کونسل کی جو میٹنگ تھی, لکھا تھا کہ ہم اس کے خلاف سٹرکٹ جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن لیں گے. میں نے ان سے کہا وزیر اعظم پاکستان, میں کہا ملازم ہو رہا تو ایکشن یہ لیں گے اس کے خلاف, یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ بہرحال وہ چونکہ میں بات درست کہہ رہا تھا, اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر اتفاق ہوا, وہ غالباً اس کو تبدیل کرنے والے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے بڑی محنت کی ہے اس کے حوالے سے. یہاں ایک امام پیدا کیا جا رہا ہے. آزاد کشمیر کے اندر کوئی جو ہے وہ نہیں ہے اپنا نگران حکومت, کوئی اور ادارہ جس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اس نے فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا ہے. اسی اسمبلی نے اس کے اختیارات کا تعین کیا ہوا ہے. یہ چند پچھلے اجلاس میں یہ اختیار ان کو ہم نے دیا, ہم نے ان کو بااختیار بنایا ہے. کمشنر سے کمیشن ہم نے بنایا ہے اس کو. مالی طور پر جو ان کو ضروریات ہیں وہ ہم نے دی ہیں. اس اسمبلی نے شکوار بحث کر کے اس کو جو ہے بااختیار بنایا ہوا. ہمارے اوپر کوئی ادارہ نہیں بن سکتا حکومت کے اوپر, یہ میں بالکل صاف واضح بتا دینا چاہتا ہوں. وہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ حکومت کے اختیارات کو سلب نہیں کر سکتا. اب ایک چٹھی لکھی گئی بے قسم کی, یہ جس جگہ آپ اور میں, یہ مظفر آباد شہر کا حلقہ ہے, یہاں بھی الیکشن ہو رہا ہے. مجھے آتے راستے میں دفتر آتا ہوں, مجھے لوگ ملتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے, تو کیا میں پرائیویٹ گاڑی میں آؤں گا دفتر اپنے, میں کھڑا نہیں ہوں گا راستے میں. یہ نہیں, ایسی ایک چٹھیاں لکھ مارتے ہیں یہ لوگ. پھر یہ ہے کہ جو بجٹ میں جو اپروو ہوئی ہیں چیزیں, یہ جو جال جا رہا ہے, جو پیچھے کئی مہینے قبل جو ہے وہ ڈی ڈبلیو پی سے سی ڈی سی سے ہوئی کہ جی اس پر اخراجات نہیں ہو سکتے, یہ جو پیسہ لیپس ہوگا آپ کی پھر میں تنخواہوں سے وصول کروں گا, کدھر سے کروں گا میں. پہلے ہی ہوتا ہے کہ جی تھرو فارورڈ بڑھ گیا, آپ نے چیزیں مکمل کرنی ہیں تاکہ جولائی کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے اتنے تیار ہو سکیں کہ آپ کو اگلی قسط مل سکے. وہ 4 بلین کی ہوگی یا 5 بلین کی ہوگی, وہ کیسے آئے گی آپ کے پاس؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں سب بالکل صاف واضح بتا دینا چاہتا ہوں. میں سب کو, جتنے آزاد کشمیر حکومت کے ماتحت ادارے, وہ سول بیوروکریسی ہے کوئی اور ادارہ ہے, اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کام آزاد کشمیر میں نہیں چلے گا, تو نہ ہم اس کو چلنے دیتے ہیں. ایسا نہ کرے کہ مجھے پھر ہمیں کچھ ایسی بات کرنی پڑ جائے جس کا سوائے دشمن کے فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. ہم کسی کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتے. کوئی اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھے, یہ میں بالکل صاحب واضح بتاؤں. کمزور آدمی کبھی جھگڑا نہیں کرتا کسی کے ساتھ, یہ بنیادی بات ہے. تو
تو یہ میں بات بالکل دریائے جہلم سے پار جو ہے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ادھر جو سے ادھر اندر بیٹھے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہوں گے. ہر قسم کی حکومت آزاد کشمیر اس کو فیئر اینڈ فری بنانے کی کوشش کرے گی. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ادھر منورنگ کریں اور ادھر جناب والا یہ لوگوں کو کہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں ان کے امیدوار کہ نہیں جی آپ نے رزلٹ آپ نے بنا کر دینے ہیں ہمیں. یہ نہیں چلے گا یہ کام. کوئی اس کو ہماری کمزوری پر جو ہے وہ نہ کرے. اور میں آزاد کشمیر کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیتا ہوں ادھر آج کہ وہ آزاد کشمیر کی عزت وقار پر اس کو ٹھیس نہ لگنے دیں. میرے بھائی اس کی جماعت آتی ہے، فاضل رکن کوٹلی خاص کی ہے نیال کا، ان کی جماعت آتی ہے، کوئی اور جماعت آتی ہے تو ہمارے ساری آنکھوں پر. لیکن جن کو یہ بیساکھیوں پر چڑھ کر کوئی نہیں آ سکتا کسی کی، ہم پر بھی لوگ الزام لگا سکتے ہیں. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کو، میں نے راولا کوٹ کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کوئی مداخلت نہیں کرے گا اگر آپ کو کوئی ایسا ہو کہ وہ ہماری مدد کرے گا. نام ان کو کہتے ہیں اور کہیں بھی وہ پھر بھی نہیں کریں گے. اور وہ اس دوران انتہائی ان کو ایک پیچیدہ آپریشن ہو گیا جس میں برطانیہ میں مقیم تھے. انہیں کوئی اجلاس اپنے دفتر میں نہیں کیا، کوئی پکچر ان کی نہیں آئی، کوئی انہوں نے اپنے گھر جو ہے وہ جا کر رائمنڈ میں جو ہے اجلاس طلب نہیں کیا، کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر اجلاس نہیں ہوا، کوئی اس کے آفس میں اجلاس نہیں ہوا. پھر فرق کیا رہ جاتا ہے آپ میں اور ان میں جو اس طرح بیٹھے ہوئے؟ کچھ تو شرم کریں، وہ کچھ تو اس کا مطلب اس کا جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کا کوئی اس کا بھید رکھیں اس حکومت کا، اس سسٹم کا. کیا مذاق آپ نے بنایا ہوا؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں ہر صورت میں یہ مجھے حکومت چاہیے. کیوں ہر صورت میں چاہیے؟ ہم آپ کو کوئی آپ کی کوئی کیا نام ہے کوئی بفتوا ملک کے لوگ ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ؟ نہیں میں ہر صورت میں الیکشن میں یہ چاہتا ہوں. یہ باتیں نہ کریں. ہم نے یہ تماشا دیکھا ہوا ہے بہت پہلے، ادھر بھی وہ بھگت رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم ان کے حق خود ارادیت کی حمایت کریں گے، کشمیری ان کو حق دلائیں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ہمیں وہ 5 سال کے محدود جو حق نہیں دینا چاہتے. میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے جس بات کا جو مجھے خدشہ ہے کہ وزیر خارجہ نے کہا پاکستان کے کہ میرے پاس مسئلہ کشمیر کا حل موجود ہے. وہ باہر سے تشریف لائے یا ادھر شاید انہوں نے OIC میں کہا. وہ مجھ سے پوچھے آپ نے کیا حل آپ نے تجویز کیا؟ کیا یہ حل تجویز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو صاف ان کو واضح بتا رہے ہیں، آزاد کشمیر کا بھی صبح نہیں بنے گا، ہماری گردنیں کٹ جائیں گے، ہم اس کو صبح نہیں بننے دیں گے. آزاد یہ صبح تب بنے گا جب ریاست جموں کشمیر کے لوگ انشاءاللہ استصواب رائے سے اپنی منزل جو ہماری منزل جو قائد اعظم نے قائم کی تھی 44 میں پاکستان کے ساتھ ہم قائم کریں گے انشاءاللہ. یہ میرا ہماری نسل کا جن لوگوں سے ہم نے تربیت حاصل کی ہے یہ اس کے مشن کی تکمیل کریں گے. جن کی ہم اولادیں ہیں کہ ہم اپنا رشتہ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ کریں گے. لیکن اس طرح سے اس جدوجہد کو جو قربانی وہاں دی جا رہی ہے اس کو میرے پاس حل موجود ہے. یہ حل کسی کے پاس موجود ہے، یہ حل ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے پاس ہے. UN ریزولوشن کے تحت ہے. ہم نے ووٹ ڈالنا، اصل فریق ہم ہیں. انڈیا اور پاکستان وہاں پر فیسیلیٹیٹر ہیں. UN کے تحت وہ فیسیلیٹیٹر ہیں، اس لیے دونوں یہاں پر موجود ہیں. اب صورتحال بدل چکی، ہندوستان وہاں پر قابض ہے، پاکستان قابض نہیں ہے. پاکستان کی افواج ہماری درخواست پر آئی ہیں. گورنمنٹ آف ایجا کے جو غازی ملت سردار ابراہیم خان کی قیادت بنی اس کی درخواست پر آئی ہیں. یہ فرق ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے جو ان کے ساتھ جو طلب کیا یا جو چیف ایڈمنسٹریٹر تھے شیخ عبداللہ، اس میں اور سردار ابراہیم خان میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اس حکومت میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو وہاں تھی جو یہاں پر ہے. یہ ہماری درخواست پر ہے. جو لبریٹڈ ایریا تھا اس کو محفوظ بنانے کے لیے، جن لوگوں نے آزادی حاصل کی ان کی جان و مال عزت و آبرو کو محفوظ بنانے کے لیے وہ یہاں پر آئے. یہ یہاں پر کوئی آکوپیشن فورس نہیں ہے پاکستان کی فورس، یہ ہماری مرضی سے. اور کچھ لوگوں کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جب آپ لکھتے رہتے ہیں فلانا قبضہ چھوڑ دو، ڈونٹ اکویٹ پاکستان ود انڈیا، یہ زیادتی مت کریں آپ. 22 کروڑ لوگ ہمارے پیٹھ کے پیچھے. کسی کو بندہ کام کیا ہوگا، کسی نے زیادہ کیا ہوگا، لیکن حکومتوں نے کیا. لیکن یہ جو موجودہ سلسلہ ہے، یہ جو 5 اگست کے بعد ہوا، اس وقت مجھے شدید خدشات ہیں. مجھے کیا سب کشمیری کو خدشات ہیں. میرا مستقبل غیر محفوظ، میں اپنے آپ کو، میرے آگے میری بچے، میری اولادیں ہیں. ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے اس کو اولادوں کا مستقبل محفوظ ہو.
کون اپنے آپ کو غیر محفوظ مستقبل کے سپرد کرنا چاہتا ہے؟ تو میں سارے آزاد کشمیر کے اندر جو بھی سیاسی ورکر ہیں جو کشمیر کی آزادی پر، یہ جو خطہ آزاد ہے اس کی بقا کے لیے، مجھے کہا گیا آپ آزاد کشمیر کا لفظ ختم کر دیں، آزاد کا لفظ ختم کر دیں۔ کیوں ختم کر دوں میں؟ بھئی اس ریاست جموں کشمیر کا آزاد حصہ ہے نا۔ ایک زمانے میں بات چلی تھی جب ایکٹ 74 تھا، اس کو اسٹیٹ کا لفظ ختم کر دیں۔ خورشید صاحب نے واک آؤٹ کیا، غالباً پیرزادہ صاحب تھے، کون صاحب تھے، انہوں نے کہا جی ان کو لے کر آئے، بعد میں سردار ابراہیم صاحب بھی چلے گئے، خورشید صاحب نے بنوا لیا۔ اسٹیٹ کا لفظ کیسے ختم کریں ہم؟ فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، آپ کہتے ہیں جی آزاد کا لفظ ختم کریں۔ کیوں ختم کریں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ جو ان کے تھنک ٹینک ہیں، ہم ایک مجھے کہتے ہیں نہیں جی وہ جی ہندوستان بڑا مضبوط ہو گیا، ہم بہت پیچھے رہ گئے، دنیا بدل گئی، ادھر دیکھیں جی ادھر دیکھیں۔ کیا دیکھیں ادھر ادھر؟ میری جس میں ماں بہن کی بیٹی کی عصمت لوٹی ہے، میں اس کے آنکھیں بند کر لوں اسے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہماری عزتیں جو پامال ہوئی ہیں، ہمارے بچوں کے گلے کٹے ہیں، ہم ان کو بھول جائیں گے؟ ان کو یہاں بیٹھے ہیں لوگ، مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ جو قتل عام ہوا تھا اپنا جموں کے اندر، 2.25 لاکھ سے 2.5 لاکھ کے قریب، 3.5 لاکھ نے پاکستان میں پناہ لیے۔ بھول جائیں جی اس کو؟ کیوں بھول جائیں؟ آپ کو تو گھر بیٹھے بٹھائے پاکستان مل گیا، اللہ اس کو مطلب وہ ایک شخص پیدا ہوا برے صغیر کے اندر جس کا نام تھا محمد علی جناح، جس کو ہم نے قائد اعظم کہا۔ ادھر کون سی مطلب ہے جدوجہد آپ نے، کون سی جنگ لڑی آپ نے ادھر پاکستان بنانے کے لیے؟ جنہوں نے جنگ لڑی وہ بیچارے ادھر ہندوستان میں رہ گئے پاکستان بناتے وقت۔ ہاں جی چھوڑ جائیں، بھول جائیں جی، نیا شروعات کرتے ہیں۔ آپ کریں جی، کس نے آپ کو کہا روکا؟ آپ جو مرضی کریں، ہم نے کب آپ کو روکا؟ لیکن ہمارا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے اس طرح، یہ فیصلہ ہم کریں گے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز میرا ایمان ہے کہ ریاست جموں کشمیر 84,000 مربع میل پر آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، وہ جموں ہو، وہ وادی ہو، وہ اپنا وہ لداخ ہو، وہ گلگت بلتستان ہو، یا آزاد کشمیر کا خطہ، یا مہاجرین 15 لاکھ مقیم پاکستان، یا 15 لاکھ کے قریب جو ہمارے لوگ جو آباد ہیں بیرون ملک، یہ سارے انشاءاللہ تعالی اس ریاست کے اس کے جو ہے وہ بونافائڈ سٹیزن ہے، اس کے ایجے کے، اس ریاست جموں کشمیر کے۔ تو یہ نہیں ہوگا، یہ کام یہ بالکل نہیں ہوگا، اس سے اعتراض کریں۔ میں پھر کہتا ہوں آپ سے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں نہ کریں یہ کام کو اس طرح کا۔ اگر آپ نے کیا تو پھر جو آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو پھر جو ہے نا وہ اپنا منہ چھپانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، آپ بیچارے پر کالخ ملیں گے۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو الیکشن لڑو بھائی، کس نے آپ کو روکا؟ آپ کا خیال ہے یہ گلگت کا ڈرامہ ادھر کریں گے؟ وہ تو ایک ہے ہی نہیں، وہ نظام ہی کوئی نہیں ہے، پریزیڈنشل آرڈر ہے، اس کو تو بیچارے اسمبلی سے بھی وہ نہیں کروانے دیتے تھے، اس کو اسٹیمپ لگانے دیتے تھے۔ اب ان کو ایک دے دیا جی آپ کو صوبہ بنائیں گے، پتہ نہیں کیا کریں، کیسے بنائیں گے، میری سمجھ سے بھی غلط ہے۔ تو ان وجوہ کی بنیاد پر میں تجویز پیش کرتا ہوں اس ایوان کے سامنے کہ اس اجلاس کو مؤخر کیا جائے جب تک غیر معنی مدت کے لیے، جب جس لیے کہ 30 تاریخ تک ہے ہمارے پاس دن، ہم نے 30 کو بھی، اگر آپ کو یاد ہو 30 تاریخ تک بھی کرتے رہے ہم اس کو، کہ وہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا فائنانس بل کا، ہم یہ چیز جو ہے نا اپنے اوپر جو ہے نا یہ زبردستی پر کوئی لاگو نہیں کر سکتے، تب تک جو ہے اس کو جو ہے اس کو غیر معنی مدت ملتوی کیا جائے۔ آپ اس بارے میں جو ایوان کی جو قواعد انضباط کار ہیں اس کے تحت آپ وزیر قانون سے دریافت کر لیں تاکہ پھر جو ہے اس کو آگے طے کیا جا سکے۔